بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا وارثو, the supreme inheritor. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا تزار والدة بولدها ومولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن طراز منها تشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتهم بالمعروف واتقوا الله واعلموا إن الله بما تعملون بصير. عزیزان محترم، آج ہم جو ایک نئے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تمام حمد و ستائش اس رب العالمین کے لیے ہے جو ہر شے کا خالق و مالک ہے، ہر شے کا وہی وارث ہے. حقیقی عرفان میں مظہر صفات خداوندی میں آج ہم نے جس اسم کو چنا ہے یا موضوع سخن قرار دیا ہے وہ ہے یا وارثو. اس کی ہم دو قسط پیش کریں گے. ممکن ہے کہ پہلی قسط میں ہم اس پوری بات کو واضح نہ کر سکیں، لیکن دوسری قسط میں ہم اس کے پورے واضح کرنے کی کوشش کریں گے. تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. رب العالمین ہم سبوں کو برکت عطا فرمائے اور اپنی اسم کو سمجھنے اور اس سے استفادہ کرتے ہوئے ہمیں ایمان افروز باتوں کو سمجھنے اور اخروی زندگی پر گامزن رہنے کے لیے ہمیں وہ ایمان عطا کرے تاکہ ہم اپنے آپ کو سدھار سکیں اس دنیا میں آخرت کی تیاری کے لیے. آمین. جی، قرآن شریف میں سوال یہ آیا تھا کہ قرآن شریف میں یہ وارث کتنے مقام پر ہے. وارث یہ ایک مقام پر ہے اور یہ سورہ بقرہ آیت نمبر 233. قرآن شریف کا یہ دوسرا سورہ ہے. سورہ بقرہ پارہ 3 ہے اور آیت نمبر 233. تفسیر ماجدی میں یوں مرقوم ہے کہ اور مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں پورے 2 سال، اس لیے جو رضاعت کی تکمیل کرنا چاہے وہ بچہ ہے جو اس کے ماؤں کے ذمے ہے، اسے کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق ہو. کسی شخص کو حکم نہیں دیا جاتا بجز اس کے برداشت کے بقدر. نہ کسی ماں کو تکلیف پہنچائے اس کے بچے کے باعث اور نہ کسی باپ کو تکلیف پہنچائے جائے اس بچے کے باعث، اور اسی طرح وارث کے ذمے ہے. عرفان القرآن علامہ پروفیسر طاہر القادری صاحب کا ترجمہ اسی آیت کے متعلق کہ اور مائیں اپنے بچے کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں. یہ حکم اس کے لیے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے اور دودھ پلانے والی ماؤں کو کا کھانا پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے. کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہے. عزیز ہم دیکھ چکے کہ وہ رب العالمین جب اپنے کلام کو ہم تک پہنچانا چاہتا ہے تو مختلف انداز میں، چونکہ تمام حمد و ستائش اسی وحدہ لا شریک کے لیے ہے اور اسی کے حضور سب اپنے اپنے عقیدے کے مطابق حاضر ہوتے ہیں، نیاز مندانہ شکر گزاری کرتے ہیں. عزیزم، اس فیروز اللغات کے صفحہ 1401 کے مطابق وارث کے لغوی معنی ہیں جو عربی اور اردو میں مذکر کا استعمال ہوا ہے کہ مردے کے مال کا صحیح حقدار، خاوند یا شوہر، مددگار، حامی، حمایتی، اور ان معنوں میں اگر والی کے ساتھ آتا ہے تو بھی آتا ہے، اور جمع اس کا ہے ورثہ، ورثہ بھی استعمال کرتے ہیں. اور وارث کی بہت ساری چیزیں بتائی گئیں. وارث بعید یعنی دور کا وارث، وارث تاج و تخت یعنی تاج و نگی بھی کہا جاتا ہے اسے، سلطنت کا وارث ولی عہد جسے کہا جاتا ہے. ایک ہے وارث شرطی، یہ عربی، فارسی اور اردو میں بھی مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے. ایسا وارث جس کے لیے میراث پانے کی کوئی شرط ہو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں عزیزوں کہ وارث سلبی ہوتا ہے، وہ بھی عربی، فارسی اور اردو میں پر مشتمل ہے، جو مذکر کے طور پر ہے، جسے نسلی وارث ہونے کی وجہ سے میراث کا حق پہنچتا ہے.
اور وارث ہونا یہ اردو محاورے میں استعمال ہوتا ہے کہ مردے کی جائیداد کا حقدار ہونا۔ تو قرآن شریف کا میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی، ترجمہ بھی پیش کر دی کہ یہ ایک ہی مقام پر ہے، اور کتاب مقدس میں 59 مقام پر تشریح کچھ یوں کی گئی ہے کہ رضاعت سے متعلق کہ اصلی حق ماں کا ہے، اور ماں سے بہتر کوئی مرضع نہیں ہو سکتا، یعنی شیرخوار بچے کے لیے سب اس بات پر اتفاق کرتے پڑا اور کرتے ہیں کہ خواہ ان ماؤں کا نکاح ہو، باقی ہو یا طلاق ہو چکی ہو۔ اس قید سے یہ صاف کر دیا گیا ہے کہ مراد اصلی مائیں ہیں۔ نانیاں یا دادیاں جو ہیں وہ اس ہرگز اس زمرے میں نہیں آتی، اس سے مراد نہیں ہے۔ رضاعت کامل کے لیے پورے 2 سال کی مدت پر طبیبوں اور ڈاکٹروں کے اتفاق ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کچھ ڈاکٹر کمپنیوں سے اپنے مفاد کی خاطر کچھ دوائیں لکھ دیتے ہیں کہ ماں کی دودھ کی جگہ یہ بچوں کو پلائی جائے، اور اس میں ان کا کمیشن ہوتا ہے، کار ملتی ہیں، دوسری چیزیں، حج عمرہ کے ٹکٹ بھی دے دیے جاتے ہیں، کیونکہ کمپنی کے مفاد میں وہ ہوتا ہے، اور ڈاکٹر وہی چیز دیکھتے، صرف انہی کے کلینک کے پاس جو میڈیکل اسٹور ہوتا ہے وہیں سے وہ دودھ یا دوائیاں ملتی ہیں۔ اور یہ ہمارے پورے معاشرے میں یہ چیز عام ہے، ایک ڈاکٹر جو دوا یا دودھ لکھ دے وہ دوسری جگہ آپ تلاش کریں گے نہیں مل سکتی، چونکہ کمپنی سے ان کا پیکڈ ہوتا ہے۔ زر خرید ذہن جب بن جاتا ہے، مفاد پر ذہن جب بن جاتا ہے تو انسان کو نقصان پہنچتا ہے، اور خدا اسی چیز کو بچانا چاہتا ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ مرضع کی تنخواہ یا لباس، خوراک یا تمام تر ذمہ داری بہرحال باپ پر ہے، ذمہ ہے، اور مرضع عام حالت میں ماں ہی کو ہونا چاہیے، خواہ وہ ماں ہنوز قید نکاح میں ہو یا قید عدت میں ہو۔ اور اگر خدا نخواستہ باپ زندہ نہ ہو تو الوارث، یعنی جو بھی اس کا وارث ہوگا، فقہی اصطلاح میں قرابت دار کو کہا جاتا ہے، جو بچہ کا شرعی وارث ہو، یعنی جس طرح بچہ پر باپ پر بچے کے ماں کو حقوق واجب ہیں حفظ کے۔ عزیز ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ہم اس مقام پر چلتے ہیں کہ پہلا انسان جب دنیا میں خدا نے اس کو بنایا، باغ عدن میں رکھا، یہ ساری واقعات آپ سن چکے ہیں۔ اب چونکہ وقت کم ہے ہمارے پاس، اس لیے میں بڑی تیزی سے تھوڑے سے واقعے پیش کر کے، اور پھر خدا نے اسی انسان یعنی آدم کے ذریعے حوا کو بنایا، اس کی بائیں پسلی سے کہتے ہیں، اور پھر اس کے بعد دونوں کو عدن میں رکھا، بے لباس تھے، شرماتے نہ تھے، لیکن ابلیس وہاں پہنچا، اور اس نے جس درخت کے پھل کھانے کو خدا نے منع کیا تھا، ابلیس نے اسے بہکا کے جناب حوا علیہ السلام کے ذریعے آدم کو بھی کھلایا، اور وہ خود بھی کھائیں، اور خدا نے ان تینوں کو جنت سے نکال دیا، آدم علیہ السلام کو بھی، جناب حوا علیہ السلام کو بھی، اور ابلیس کو بھی۔ لیکن ابلیس کو نکالتے وقت ایک بات کہی تھی، وہ یہ ہے کہ، اور ابلیس جو سانپ کی شکل اختیار کیا ہوا تھا، اس سے کہا کہ اب میں اپنا ایسا وارث بھیجوں گا جو عورت کی نسل سے ہوگا، اور میں تیرے اور عورت کے درمیان، اور تیری نسل اور عورت کے نسل کے درمیان، یعنی جو میرا وارث ہوگا اس کے درمیان عداوت ڈالوں گا، وہ تیرے سر کو کچلے گا اور تو اس کی ایڑی پر کاٹے گا۔ اس بات کو مزید ہم آگے چل کر واضح کریں گے کہ حضرت آدم نے اپنی زوجہ کا نام حوا رکھا تھا، اور اس کے معنی ہے کہ تمام زندوں کی ماں۔ پھر زمین پر خدا تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا کو پہلا بیٹا یعنی وارث عطا کیا، جس کا نام قائن رکھا، یعنی مجھے خدا کی طرف ایک مرد ملا، حضرت حوا نے کہا، یا قرآن شریف کے مطابق قابیل، اور پھر دوسری اولاد جس کو حابیل کہا جاتا ہے، یعنی حابل، اور قرآن میں ہے حابیل، یہ کہہ کر جب حابیل پیدا ہوئے تو یہ کہا کہ ہم دنیا میں کچھ نہیں لائے، اور ہم اپنے ساتھ دنیا سے کچھ نہیں لے کر جائیں گے، حابل کے معنی۔ یہودی روایت کے مطابق بہت مشہور کتاب یہودی روایت کی ہے تالمود، اس کے صفحہ 22 میں درج ہے کہ ابلیس ہی کے سبب سے زمین پر ایک بہت بڑا گناہ سرزد ہوا، اور خدا تعالیٰ کے حضور دونوں کے نذرانے پیش کیے گئے۔ کب کی بات ہے؟ یعنی چھوٹے کا مقبول ہوا جناب حابل کا، اور بڑے کا رد ہو گیا، کس کا؟ قائن کا یا قابل کا۔ ہوا یہ تھا کہ دونوں کو جب ایک خدا تعالیٰ نے نذرانے کو قبول کیا اور ایک کا رد کر دیا، تو قائن یعنی قابل نے کھیت میں موقع پا کر اپنے بھائی حابل کو قتل کر دیتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اس کے بعد پھر نسل تیسری اولاد یعنی حضرت سیس سے چلی۔ توریت شریف کے مطابق سیت کہا جاتا ہے، اور قرآن کے روح سے جو ترجمے کیے جاتے ہیں وہاں پر اس کو سیس کہا جاتا ہے، یا شیس کہتے ہیں بعض، شین یہ سے سا۔ اب دیکھیں اگر کوئی بچہ، سوال یہ تھا کہ وارث اصلی نقلی میں کیا فرق ہے؟ نقلی وارث کبھی بھی اس جائیداد کا، یہ مرتے کہ اس چیز کا حقدار نہیں ہوتا، جب بھی ہوگا اصلی وارث ہوگا۔ دور کا اگر کوئی وارث ہے، اگر کوئی نہیں تو دور کا وارث کا حقدار بنتا ہے۔ یہ ہم ترجمے میں یعنی فیروز اللغات کی چیز پیش کر چکے آپ کی خدمت میں۔ اب یہ کہ اگر کوئی بچہ اپنے والدین میں سے کسی کی صورت و شبیہ کے مشابہ ہو تو کیا وہ غلام کہلائے یا نوکر؟ اسی طرح غلام کو نہیں کہا جائے گا بیٹے کو، بیٹا ہی وارث ہوتا ہے کہ ہاں یہ فلاں کا وارث ہے، یہ فلاں کا بیٹا ہے،
اور جو اختیار بیٹے کے پاس ہوتا ہے وہ کسی غلام یا کنیز یا نوکر کے پاس ہرگز نہیں ہو۔ حضرت آدم علیہ السلام کی تیسری نسل سے یعنی حضرت سیت سے یہ نسل آگے چلی اور آتے آتے جناب نوح پر آئی۔ نوح کے 3 بیٹے ہوتے ہیں، سام، سیم، حام، یافز۔ سیم کے خاندان میں، سیم کی نسل میں جناب ابراہیم آئے، تارہ آئے، اور تارہ کی نسل جناب ابراہیم آئے۔ ابراہیم کو خدا نے 2 اولاد دی تھی، دیکھیے ایک کنیز سے ہوئی تھی یعنی ہاجرہ سے، اسماعیل، اور اسحاق جناب ہاجرہ سے۔ جو اصل وارث قرار دیا خدا نے وہ ہم آگے چل کے پیش کریں، ہم صرف تھوڑا سا شجرہ آپ کے پیش کر رہے ہیں۔ وہ اسحاق سے یعقوب، یعقوب سے یہودا اور اس کا بھائی یعنی یوسف وغیرہ تمام ہوئے 12۔ 12 قبیلے میں پھر انبیاء آتے رہے۔ لاوی قبیلے میں ان کے خاندان میں جناب موسیٰ علیہ السلام آئے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہودا خاندان میں بہت سارے انبیاء آئے، یعنی ہر 12 اولادوں میں سے 19 سے نسل چلی۔ آگے ہم دیکھتے ہیں کہ یہودا سے جو تھے ان کے یہودا سے فارس، اب فارس سے زہرہ تمر، اور فارس ہی سے یعنی حسرون، اور حسرون سے رام سے امینداب، اور امینداب سے نحسون، اور نحسون سے سلمون پیدا ہوئے، اور سلمون سے بوعز، اور بوعز سے عبید، جو روت کا ہم نے تبھی تذکرہ کیا تھا خاتون کا، یہ ان سے پیدا ہوئے تھے عبید، اور عبید سے یسی، اور یسی سے حضرت داؤد علیہ السلام، اور حضرت داؤد علیہ السلام سے سلمان، اور سلمان سے رجعام پیدا ہوئے، اور رجعام سے ابیہ، اور ابیہ سے آسا، اور آسا سے یہوشفت، اور یہوشفت سے یورام، اور یورام سے عزریہ، اور عزریہ سے یوتام، اور یوتام سے آخز، اور آخز سے حزقیہ یعنی حزقیہ علیہ نبی کا تذکرہ کرتے ہیں، اور حزقیہ سے منسی، اور منسی سے امون پیدا ہوئے، اور امون سے یوسایہ، اور جو گرفتار ہو کر کے بابل میں گئے تھے، اور یسایہ سے یکونیہ اور اس کے بھائی پیدا ہوئے، اور گرفتار ہو کر یہ بھی بابل جانے کے وقت یکونیہ سے سالتیل پیدا ہوئے، سالتیل سے زربابل، اور زربابل سے ابو یہود پیدا ہوئے، ابو یہود سے الیاقیم پیدا ہوئے، الیاقیم سے آزور، اور آزور سے صدوق، اور صدوق سے عقیم، اور عقیم سے الیہود، الیہود سے علیزر، اور علیزر سے متان، اور متان سے یعقوب، اور یعقوب کی نسل میں یوسف آئے، اور یعقوب یہودا ہی کی نسل میں جناب مریم آتی ہیں، مریم مقدسہ۔ یہ 14 پشتیں آتی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ تمام انبیاء جو آئے وہ یہودا کی نسل میں آئے۔ اب ہم تھوڑا سا آپ کی خدمت میں ایک اور چیز پیش کرتے چلے یہاں پر، کہ تارہ جن کا نام تھا یعنی کہ حضرت ابراہیم کے والد، جب یہ 70 برس کے ہوئے تو ان سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور ابراہیم اور نحور اور حاران، لیکن حاران سے لوط پیدا ہوا، اور حاران اپنے والد کا جو مقام تھا جس کو بود زادبوم کہتے ہیں، کچھ دیو کے علاقے میں وہاں کا انتقال ہو جاتا، وہیں ان کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ اور ابراہیم سے نحور، ابراہیم اور نحور نے اپنا دونوں نے شادی کی۔ ابراہیم کی جو زوجہ تھی ان کا نام تھا ساری، اور نحور کی بیوی کا نام تھا ملکہ۔ ساری جو تھی وہ بائیں تھی، ان سے کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ تارہ نے فیصلہ کیا کہ اپنے وارث یعنی ابراہیم اور ان کی زوجہ اور اپنے پوتے کسدیوں کی اور سے نکل کر کنعان کے ملک میں جائیں، لیکن وہ حاران سے نکل کر کے کہاں آئیں؟ وہیں قیام کیا، حاران میں۔ وہ وہاں نہیں پہنچے، حاران میں قیام کیا، اور یہی ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت ان کی عمر 250 سال ہوتی ہے۔ کس کی؟ تارہ کی، جن کو عام زبان میں تارخ بھی کہا جاتا ہے تفسیر لکھنے والوں، قرآن تفسیر مطابق۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پھر رب العالمین حضرت ابراہیم اسلام کو بلاتا ہے، اور ابراہیم علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اور خدا نے ابراہیم سے کہا کہ تم اپنے وطن اور اپنے رشتہ دار نعتوں کو بیچ سے اور اپنے باپ کے گھر سے نکل اس ملک میں جا جو میں تجھے دکھاؤں گا، تجھے بڑی قوم بناؤں گا اور برکت دوں گا اور تیرا نام سرفراز کروں گا۔ سو تو باعث برکت ہوا، جو تجھے مبارک کہیں گے میں اسے برکت دوں گا، جو تجھ پر لعنت کریں گے میں اس پر لعنت کروں گا، اور زمین کے سب قبیلے تیرے وسیلے سے برکت پائیں گے۔ یعنی آج سے لے کر اور قیامت تک، اور ابراہیم اسلام کے زمانے سے لے کر آج، اور آج سے لے کر قیامت تک جتنی بھی قومیں، جتنی بھی نسل آئیں گے وہ سب کے سب ابراہیم اسلام کے نسل سے کہلائیں گے۔ اور جو بھی جس زمانے میں بھی لوگ ابراہیم اسلام کو برا کہیں گے یا ان کی نسل کو، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس لعنتی ٹھہرائے جائیں گے۔ اسی لیے اگر کوئی درود ابراہیمی پڑھتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ابراہیم اسلام کے آل کو وہ درود پڑھ رہا ہے، ابراہیم و آل ابراہیم، اور پھر بد دعا کر رہا تو خدا اس کی بد دعا کو قبول نہیں کرے گا۔ یہ میں واضح کر۔ پھر آئیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کا نام جب سارہ تھا، وہ جب بے اولاد تھیں تو انہوں نے، ان کے پاس جو مصری خاتون تھی، مصری لونڈی تھی، اس کا نام تھا ہاجرہ۔ جب انہوں نے دیکھا کہ مجھے کوئی اولاد نہیں اور اتنی عمر ہوگی، تو انہیں ابراہیم سے کہا کہ تم اس سے شادی کر لو میری لونڈی سے، خدا اس کے ہو سکتا ہے کہ خدا ہمیں اس کی وجہ سے اولاد دے۔ انہوں نے شادی کی، ان سے ایک اولاد جس کا نام اسماعیل تھا۔ اس وقت پھر ہم دیکھتے ہیں کہ
چونکہ حضرت ابراہیم السلام نے خدا کی بات نہیں مانی تھی، اپنی بیوی کی بات مانی تھی، یعنی سارہ کی، تو رب العالمین نے اولاد تو دی، لیکن ابراہیم السلام جب 86 برس کے ہوئے پھر خدا نے ان پر نگاہ کی، یعنی اس وقت یہ اولاد ہوئی تھی۔ لیکن جب 99 برس کے ابراہیم السلام کی عمر ہوتی ہے، اس وقت چونکہ عمر کافی ہوا کرتی تھی۔ اب بات سوچ رہے ہیں کہ 99 برس اتنی عمر کہاں سے ہو سکتی ہے؟ لیکن تب خدا نے حضرت ابراہیم پر نظر کی اور ان سے کہا کہ میں خدائے قادر ہوں، تو میرے حضور چل اور کامل ہو، اور میں اپنے اور تیرے درمیان عہد باندھوں گا اور تجھے بہت بڑھاؤں گا۔ تب حضرت ابراہیم السلام سرنگو ہو گئے اور خدا سے ہم کلام ہو گئے۔ تو خدا نے ان سے فرمایا، دیکھ میرا عہد تیرے ساتھ ہے، تو بہت سے قوموں کا باپ ہوگا، اور تیرا نام پھر ابراہم نہیں کہلائے گا بلکہ تیرا نام ابراہم ہوگا، کیونکہ میں تجھے سب قوموں کا باپ ٹھہراؤں گا، اور میں تجھے بہت برومند کروں گا، اور قومیں تیری نسل سے ہوں گی، اور بادشاہ تیری اولاد میں برپا ہوں گی، اور میں اپنے اور تیرے درمیان اور تیرے بعد تیری نسل کے درمیان ان سب پشتوں کے لیے اپنا عہد، ابدی عہد باندھوں گا، اور میں تیرا اور تیرے بعد تیری نسل کا خدا رہوں گا۔ یعنی جو اسے خدا مانے گا اس کا خدا رہے گا، جس نے اگر انکار کر دیا، بت پرست بن گیا، کسی اور کو خدا مان لیا، وہاں سے اس کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ اور میں تجھ کو اور تیرے بعد تیری نسل کو کینان کے تمام ملک میں جس میں وہ پردیسی ہیں ایسا دوں گا کہ وہ دائمی ملکیت ہوگی، اور میں ان کا خدا ہوں گا۔ عزیزو، ہم جب غور کرتے ہیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے خدا نے پھر فرمایا تھا کہ جیسا اس نے فرمایا کہ سارہ پر نظر، اب وہ حضرت سارہ علیہ السلام پر نظر کرتا ہے، اور اپنے وعدے کے مطابق حضرت سارہ سے کہا، سو وہ حاملہ ہوئی، اور ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس بڑھاپے میں اسی معین وقت پر جس کا ذکر خدا نے ان سے کیا تھا، انہیں ایک بیٹا عطا کیا، اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کا نام اسحاق رکھا۔ سو اس سے سارہ کے پیدا ہوئے، اور اس وقت جناب ابراہیم السلام کی عمر 100 برس تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس تھی۔ خدا ابراہیم کو حکم دیتا ہے کہ اسحاق کی قربانی کریں، یا کس کی قربانی کے لیے کہتا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوا، لیکن ہم آگے چلیں گے تو اس سوال کو اور دیکھیں گے۔ ان تمام باتوں کے بعد یوں کہ خدا تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو آزمایا اور اسے کہا کہ اے ابراہیم، تو انہوں نے کہا کہ لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ تب انہوں نے کہا، تو اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق کو جو تیرا وارث ہے۔ دیکھیے، کلام خدا واضح طور پر ہر چیز کو تسلط کے ساتھ پیش کرتا ہے، ایسا نہیں کہ ایک بات یہاں کہی اور پھر کسی جگہ اور پھر چوتھی جگہ، پانچویں جگہ، نہیں۔ کلام خدا تسلسل کا خدا ہے، وہ ہر چیز کو تسلط کے ساتھ پیش کرتا ہے۔ تو تب اس نے کہا، تو اپنا اکلوتا بیٹا اسحاق جو تیرا وارث ہے اور جس سے تو بہت پیار کرتا ہے، ساتھ لے کر موریا کے ملک میں جا، اور وہاں اسے ایک پہاڑ میں جو تجھے بتاؤں گا سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور سوختنی قربانی کی لکڑیاں چیریں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جو خدا نے اسے بتائی تھی روانہ ہوا، اور تیسرے دن وہ وہاں پہنچتے ہیں۔ اور جب خدا نے وہ جگہ دکھائی ان کو جہاں انہیں جانا تھا، اس پہاڑ پر دور سے دیکھا، تب خدا ابراہیم نے اپنے جوانوں سے جو ان کے ساتھ گئے تھے ساتھ کہا کہ تم یہیں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور یہ لڑکا دونوں ذرا وہاں جاتے ہیں اور سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ زبان سے نکلے الفاظ جناب ابراہیم نظام کے کہا کہ ہم دونوں جاتے ہیں، سجدہ کر کے واپس آتے ہیں۔ اتنا ایمان یقین کہ ایک طرف خدا کہہ رہا ہے کہ دیکھو اس کی قربانی پیش کرو، آپ قربانی کے لیے جاتے ہیں، دوسری طرف دل مطمئن ہے کہ یہ میرا وارث ہے، خدا کیسے اس کو مار سکتا ہے، لیکن خدا کو حکم سے ذبح کرو، اور پھر یقین کے ساتھ کہہ کر جا رہے کہ ہم دونوں سجدہ کر کے واپس آئیں گے، اور کیا واقعی یہی ہوا آخر میں۔ اور ابراہیم نے سوختنی قربانی اور لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے پر رکھیں، اور آگ اور چھری اپنے ہاتھ میں لی، اور دونوں اکٹھے روانہ ہوئے۔ تب اسحاق نے اپنے والد سے کہا، اے ابا۔ انہوں نے کہا کہ ہاں میں حاضر ہوں، کہو بیٹے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں لکڑیاں تو میرے پاس ہے، سوختنی قربانی کے لیے برہ کہاں ہے؟ تب ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بیٹے، خدا آپ ہی اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے برہ مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں آگے چلتے گئے اور اس مقام پر پہنچے جو خدا تعالیٰ نے انہیں بتایا تھا یا دکھائی دیا تھا۔ وہاں ابراہیم علیہ السلام نے قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی، اور اپنے اکلوتے بیٹے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اکلوتا بیٹا اسحاق علیہ السلام جو اس بڑھاپے میں، اس ضعیفی میں، اس 100 سال کی عمر میں ہوا تھا، اب یہ چند سال کا ہے، 5-6 سال کا کہتے ہیں، تو وارث کو باندھا۔ کیا کوئی باپ ایسا کر سکتا ہے؟ اس ضعیفی میں اس کا اپنا بیٹا ہو اور کہے قربان کرو۔ کامل ایمان جس کے پاس ہوگا وہی کر سکتا، دوسرا نہیں۔
بت پرستوں کے آگے لوگ تو قربانی کرتے تھے اپنے بچوں کی، اپنے اولاد کے انسانوں کو بلیدان چڑھاتے تھے، لیکن پہلا ہے جو ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹے کو پیش کیا اور اس قربان گاہ پر ان کو چن دیا۔ عزیزو، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کرنے کے لیے جیسے انہوں نے چھری کی طرف ہاتھ بڑھایا اور چاہا کہ اپنے چھری لے لیا، چاہا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کریں، دیکھیں باندھ بھی دیا، اس سوختن لکڑی پر رکھ بھی دی۔ تب خداوند کا فرشتہ نے آسمان سے پکار کر کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ تو ابراہیم اسلام نے کہا لبیک، یعنی میں حاضر ہوں۔ پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا، اور اس سے کہا لڑکے پر ہاتھ نہ چلا اور نہ اس سے کچھ کر، کیونکہ میں جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے تو نے اپنے بیٹے کو جو بھی تیرا اکلوتا تھا ہے وارث ہے دریغ نہ کیا۔ عزیزو، ابراہیم علیہ السلام نے جب نگاہ کی تو دیکھا کہ مینڈھا ہے جس کے سینگ جھاڑیوں میں اٹکے ہوئے تھے۔ تب ابراہیم اسلام نے جا کر میڈے کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے عوض اس قربانی یعنی سوختنی قربانی کے طور پر اسے پیش کر دیا، چڑھا دیا، اور ابراہیم اسلام نے اس مقام کا نام یہوہ یری رکھا، اور آج تک یہ کہاوت مشہور ہے، خدا کے وند کے پہاڑ پر مہیا کرے گا۔ پھر خداوند کے فرشتے نے آسمان سے دوبارہ ابراہیم اسلام کو پکار کر کہا کہ خداوند فرماتا ہے، چونکہ تو نے یہ کام کیا کہ اپنے بیٹے کو جو تیرا اکلوتا وارث ہے بے دریغ میرے حضور پیش کیا، یعنی دریغ نہ کیا، اس لیے میں بھی اپنی ذات کی قسم کھائی کہ میں تجھے برکت پر برکت دوں گا اور تیری نسل کو بڑھاتے ہوئے آسمان کے ستاروں کی مانند اور سمندر کے ریت کی مانند کر دوں گا، اور تیری اولاد اپنے دشمن کے پھاٹک کے مالک ہوگی، اور تیری نسل کے وسیلے سے زمین کے سب قومیں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میری بات مانی۔ تب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جوانوں کے پاس لوٹ گئے اور وہ اٹھے اور اکٹھے بیر صبا کو گئے، اور وہیں حضرت ابراہیم اسلام نے قیام کیا۔ یہ تو تھی کتاب مقدس کی وہ بات جو حضرت ابراہیم اسلام نے اپنے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے لیے حکم خدا سے قربانی پیش کی، اور اس کی جگہ وہ برہ آیا، یعنی میڈا آیا، اس کی قربانی پیش کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کتاب مقدس کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اکلوتے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی قربانی پیش کی، لیکن مزے کی بات ہے کہ عربی آیت میں کہیں بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں ہے، اور واضح نہیں ہے کہیں بھی، لیکن آخر میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام موجود ہے، اور آپ خود اس کی تلاوت کر کے دیکھیں گے۔ پہلے ہم قرآن کی اس آیت کو قرآن شریف تلاوت کریں گے، اِنَّ فَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس فدیے کو ذبح عظیم میں بدل دیا، یعنی جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو فدیہ پیش کیا تھا خدا کی بارگاہ میں، اس کو ذبح عظیم میں بدل دیا۔ اب ذبح عظیم کون ہوگا پھر، یہ سوال ہوگا آگے چل کر کے۔ ہم اگلی نشست میں اس کو پیش کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے سے کہا خواب دیکھا ہے، سب کچھ صحیح، نام کی تبدیلی ہو گئی ہے۔ کتاب مقدس مطابق اسحاق اور قرآن کے مطابق اسماعیل ہے ابراہیم کی اولاد، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پھر سوال یہ ہوتا ہے کتاب مقدس ابراہیم اسلام کے اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کا تذکرہ کیا، قربانی کے لیے گئے، اور قربانی جناب سورہ صافات جو ہم نے پیش کیا۔ اب یہ دیکھنا ہے، یہ سوال ہوتا ہے کہ اس تناظر میں کیسے ختم کیا جائے اس تنازع کو، کیونکہ سب کے پاس ایک سے بڑھ کر ایک دلیل موجود ہے۔ تو محترم ناظرین، میں بڑا پدی نہ پدی کا شوربہ، چھوٹی منہ بڑی بات، لیکن حق کو سمجھنے کے لیے ایک دلیل ہمارے پاس ہے، اور وہ دلیل اگر آپ اسے قبول کر لیتے ہیں تو بات واضح ہو جائے گی، مانے نہ مانے یا آپ کی اپنی مرضی ہے۔ دیکھیں، نہ ماننے والوں کی تو لاکھوں دلیل پیش کی جائے کوئی نہ مانے گا، اور حق کو ماننے والے کے لیے یعنی ہم تعصب سے ہٹ کر کے بلکہ اسلامی نقطہ نگاہ سے صرف ایک دلیل آپ ناظرین خدمت میں پیش کرنے کی جسارت کرنا ہے۔ اذان گرامی، اب دامن وقت میں گنجائش نہ رہی تو ہم قرآن شریف کا 23واں سورہ یعنی سورہ صافات 37واں سورہ ہے، اس کے متعلق اس کی آیات اور ترجمے ہم اگلی نشست میں پھر حاضر ہوں گے، اور باقی باتیں ہم اس وقت کریں گے۔ اس وقت کی اجازت، خدا حافظ و ناصر۔